الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی آخری روح جس کا عنوان ہے قومی امتیاز، یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے. مسلمان کی وضاقت، لباس پوشاک، رہن سہن، طور طریقے کافروں سے بالکل الگ ہیں اور کافروں کے مسلمانوں سے الگ ہیں. اس لحاظ سے دنیا میں مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے. یہ آخری روح ہے اور قرآن و حدیث سے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز سے واضح فرمایا ہے. مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جہاں اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور قسم قسم کی دینی لحاظ سے کمزوریاں آ گئی ہیں، ان میں سے ایک دینی اعتبار سے یہ بھی کمزوری آ گئی ہے کہ بہت سے مسلمان دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ظاہر کے اعتبار سے بھی اور دیگر متعدد وجوہات کے لحاظ سے کافروں کے مشابہ ہیں. جیسے داڑھی منڈانا، اب جو داڑھی منڈاتا ہے تو پھر وہ داڑھی منڈانے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوتا ہے اور کافروں کے مشابہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی منڈانا کافروں کا فیشن ہے یہ، اور ان کا یہ خاص طریقہ ہے. ایسے موٹی موٹی لمبی لمبی مونچھیں رکھنا جس سے آدمی کے ہونٹ بھی چھپ جائیں، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے.
مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان مرد کو اپنی شلوار، پاجامہ، لنگی، تہمد، چوغا ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ان کی تہذیب میں ہے۔ یہ چنانچہ اہل عرب کے اندر جبکہ وہ مشرک تھے، ان کے سرداروں کا یہ حال تھا کہ جو سردار جتنا بڑا ہوتا تھا اتنے ہی اس کا تہمد زمین میں گھسڑ کے چلتا تھا، کسی کا 1 فٹ، کسی کا 2 فٹ، کسی کا 3 فٹ، کسی کا 1 گز، کسی کا 1 میٹر، کسی کا 2 میٹر، اور یہ ان کی شان ہوتی تھی الیاذ باللہ۔ وہ چل رہے ہیں تو جناب پیچھے سے ان کا ازار زمین پہ گھسڑتا ہوا آ رہا ہے، اور سینہ تان کے گردن اکڑا کر بس وہ چلتا تھا کہ میں اپنے قوم کا سردار ہوں، اور اتنا بڑا ہوں کہ دیکھو میرا تہمد بھی پیچھے سے کتنی دور سے زمین میں گھسڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے ازار ٹخنے سے اوپر رکھو، بلکہ آپ نے اپنی سنت یہ اختیار فرمائی اور بتلائی کہ آپ کا ازار مبارک آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، یعنی گھٹنا اور ٹخنا ان دونوں کے بیچ میں جہاں آدھی پنڈلی ہوتی ہے آپ کا ازار مبارک وہاں ہوتا تھا۔ اور آپ کے اتباع میں آپ کے صحابہ کرام کا بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو حضور کی سنت تو یہ ہے، اسلامی طریقہ تو یہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اس کا حکم ہے کہ وہ اپنا تہمد وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے اوپر اگر آدھی پنڈلی سے نیچے بھی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے، افضل یہ کہ آدھے پنڈلی تک ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس کی کئی وجہ تھی۔ ایک تو یہ حضور کے نہایت معتمد تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اسی لیے آپ کو 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے ذی النورین آپ کو کہتے ہیں، 2 نور والے، یہ آپ کا لقب ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ کا گھر بھی تھا، اور آپ بھی سرداران مکہ میں سے تھے، اس لیے کئی وجوہ سے آپ نے ان کو مکہ مکرمہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے اور معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ گئے اور اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں ٹھہرے۔ جب یہ مذاکرات کرنے کے لیے جانے لگے تو حضور کی سنت کے مطابق ان کا ازار آدھی پنڈلی تک اوپر تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے پھلکے جسم کے تھے، آپ کی پنڈلیاں بھی پتلی پتلی تھیں۔ تو ان کے چچزاد بھائی کو معلوم تھا کہ یہ کفار مکہ جو ہے یہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں، بد تہذیب لوگ ہیں، کافروں میں ادب کہاں ہوتا ہے، ادب تہذیب تو ان کے یہاں ہوتی نہیں،
دکھاوا اور نام و نمود ہوتا ہے. تو وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھیں گے اور اسی طرح ان کا تہمد آدھی پنڈلی تک اوپر دیکھیں گے تو ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کا مذاق بنائیں گے. اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ بھیا اپنا اظہار تھوڑا سا نیچے کر لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹخنے سے نیچے کرو، کیونکہ وہ تو آپ کریں گے بھی نہیں اور میں کہوں گا بھی نہیں، کیونکہ وہ تو منع ہے، ناجائز گناہ ہے. لیکن آدھی پنڈلی تک اظہار رکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وقتی طور پر مصلحت کے پیش نظر اگر آپ نیچے کر لیں اور ٹخنے سے اوپر اوپر رکھیں تو بظاہر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہتر رہے گا. یہ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا اظہار ذرا سا نیچے کر لیں. تو وہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی. اور وہ کب ان کافر سرداروں کو اپنی نگاہ میں لانے والے، ان کی نگاہ میں تو بس ایک ہی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس. لہذا وہ انہیں کہاں اپنے خاطر میں لانے والے تھے. تو ایک دم انہوں نے جواب دیا، لا ہکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں. ہمارے آقا و مولا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی طریقہ ہے. ان کا اظہار مبارک تو آدھی پنڈلیوں تک ہوتا ہے. میں تو یہیں رکھوں گا، چاہے مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، اور چاہے وہ میرا مذاق بنائے یا نہ بنائے. بس یہ جواب دیا انہوں نے. یہ تھا ایمانی جواب، یہ تھا اسلامی جواب، یہ تھی غیرت ایمانی کا، یہ تھا غیرت ایمانی کا جواب جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اور اپنی غیرت ایمانی کو اجاگر کرنا چاہیے، اس کو بیدار کرنا چاہیے. اور کافروں کی جو باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جیسے شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا، تو کم از کم غیرت ایمانی کے پیش نظر اور حضور کی ممانعت کے پیش نظر ہی ہمیں اوپر کرنا چاہیے، نہ کہ نیچے رکھنا چاہیے، اور وہ بھی کافروں کی دیکھا دیکھی. تو شلوار مردوں کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اس میں حضور کے حکم کی نافرمانی ہے بلا شبہ. اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے بلا شبہ. ساتھ ساتھ ان کافروں کی مشابہت بھی ہے. اور یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. الیاذ باللہ. کتنی خطرناک بات، کتنی خطرناک بات ہے. اسی طرح آج کل مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایک بدترین فیشن چلا ہوا ہے، وہ ہے پینٹ پتلون ہو یا پاجامہ ہو یا عورتوں کا پاجامہ ہو نہایت چست، جیسے موزے نہیں ہوتے کہ وہ خود بخود جب پہنو تو پیر کے اندر چپک جاتے ہیں. بس ایسی شلواریں چل رہی ہیں، ایسے پاجامے چل رہے ہیں. عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ، اور مردوں کے اندر بھی یہ بات چیز نظر آتی ہے کہ بعض مردوں کا بھی یہ حال ہے کہ ان کی پینٹ، ان کی پتلون ٹخنے سے نیچے تو ہے ہی، ساتھ ساتھ چست بھی ہے، جس کی بہت سی مثالیں میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں. جیسے سوئمنگ پول میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر نیکر ایسا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی چست ہوتا ہے، جس میں گھٹنا بھی کھلا ہوتا ہے، ران کا بھی کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ چست بھی ہوتا ہے. ایسے جو لوگ کاریگر قسم کے لوگ ہیں، جب وہ ڈیوٹی پر اپنے ذمہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تو چست لباس استعمال کرتے ہیں. تو مردوں کے اندر بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے. یہ ناجائز بھی ہے، جیسے کہ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں. ساتھ ساتھ اس میں
کفار و فساق کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ یہ اصل طریقہ کافروں کا ہے، چست لباس پہننا جس کے اندر انسان کے سطر والے اعضاء کی بناوٹ نہ چھپے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمارے دین میں تو یہ حکم ہے کہ مرد کا لباس ہو یا عورت کا، وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ مرد کے بھی سطر والے اعضاء اس میں اس طرح چھپ جائیں کہ بناوٹ اس کی ظاہر نہ ہو، اور عورت کے جو سطر والے اعضاء ہیں ان کی بھی بناوٹ حتی الامکان ظاہر نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور باریک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے سطر والے اعضاء جھلکیں اور نظر آئیں۔ یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو مسلمان اگر ایسا باریک لباس پہنیں گے جس سے کہ سطر والے اعضاء نظر آئیں گے تو وہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ غیر مسلموں کی مشابہت بھی کا بھی اس میں گناہ ہوگا۔ اور یہ تو بہت مشہور و معروف یہ ہے کہ ناقص لباس پہننا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافر عورتوں کا طریقہ ہے، کافر مردوں کا طریقہ ہے۔ خاص طور سے ان کی عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جسم پر نامکمل لباس ہوتا ہے، کیونکہ ان میں تمیز ہی نہیں ہے کہ سطر کسے کہتے ہیں، غیر سطر کسے کہتے ہیں، سطر اور غیر سطر کی کوئی بات ہی ان کے یہاں نہیں ہے، پردہ ہی ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمان عورتوں نے اور بہت ساری مسلمان خواتین نے ابھی ویسے ہی نامکمل اور ناقص لباس پہننا اختیار کر لیا۔ اس میں اللہ رسول کے واضح احکام کی نافرمانی تو ہے ہی، ان غیر مسلم عورتوں کی مشابہت کا بھی گناہ ہے۔ تو حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں کے اندر یہ جو خرابیاں آ گئی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی، یہ دور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کی نحوست بھی آئے گی۔ کفر تو ساری نحوستوں کا مرکب ہے، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری کفر کے اندر ہیں اور شرک کے اندر ہیں، اس لیے اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ کفر ہے، اسی لیے ساری مخلوق میں سب سے بدتر لوگ کافر ہیں۔ تو بدتر لوگوں اور بدترین گناہ کی مشابہت اپنے اندر لانا بھی تو گناہ ہے، اس کی نحوست بھی تو یہاں پر آئے گی، تو اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے بھی بچو۔ جب بچو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، کیونکہ محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں سفر میں تھا اور یہ زمانہ وہ تھا کہ اس طرح کی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ٹریفک نہیں ہوتی تھی، بس گھوڑوں پر، اونٹوں پر، بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا۔ پھر ایک منزل پہ جاتے تھے، پھر وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، پھر رات ایک دن ایک رات ٹھہر کر پھر آگے چلتے تھے، اس طرح سے سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں ایک منزل پر اترا تو وہاں ایک بڑی بھی سے ملاقات ہوئی، وہ میرے ساتھ بڑی ہی شفقت سے پیش آئیں اور انہوں نے مجھے اپنے یہاں ٹھہرایا اور بڑے ہی دل سے انہوں نے میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکائے اور بڑی ہی خاطر تواضع کی، جو عام طور پر کوئی کسی کے ساتھ کرتا نہیں ہے۔ میں خود حیران
بڑی بھی جیسے اوروں کو کھانا بیچتی ہیں مجھے بھی بیچ دیتی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ غیر معمولی جو ہے طرز عمل کیوں اختیار کیا ہے؟ لیکن میں خاموش رہا کہ بھائی جو کرنے دو، جو کچھ کر رہی ہے بعد میں پوچھ لیں گے، چلتے وقت پوچھ لیں گے کہ بڑی بھی تم نے تو بڑا انعام اور احسان، بڑی مہربانی فرمائی، کیا بات ہے۔ بہرحال میں کہتے ہیں جب تک میں رہا تو اس نے بڑی میری خاطر تواضع کی، بڑی ماں کی طرح میرے سے باتیں کی، بڑی شفقت کا تعلق میرے سے کیا۔ خیر جب میں جانے لگا تو میں نے کہا بڑی بھی آپ نے تو میری ماں کی یاد تازہ کر دی، آخر آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ اور بھی تو یہاں مسافر ٹھہرے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ تیرا مکھڑا میرے بیٹے کی طرح ہے، تو میرے بیٹے سے ملتا جلتا ہے جس کا انتقال ہو چکا، تو میری مامتا جو ہے وہ اس کو جوش آ گیا، اور اپنے بیٹے کی شکل تیرے اندر دیکھ کر میں نے تیرے ساتھ یہ محبت کا شفقت کا معاملہ کیا، گویا تو میرا بیٹا ہے۔ جی محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری شکل اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسی ہو، ہمارا لباس پوشاک خدا نخواستہ دشمنوں جیسا ہو، وضاقتہ ہماری خدا نخواستہ دشمنوں جیسی ہو، تو چاہے بے شک اندر ایمان بھی ہو اور بے شک چاہے دوسرے نیک اعمال بھی ہوں، پھر بھی صورت دشمنوں کی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوگی، کیونکہ دشمن کی صورت دشمن ہوتی ہے، مبغوض کی صورت بھی مبغوض ہوتی ہے۔ اتنا بڑا اس میں نقصان ہے اور خسارہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی اپنے گھر والوں کو دیکھیں کون کون کس کس میں کیا کیا غیر مسلموں کی مشابہت آ رہی ہے۔ آج کل ٹی وی کی لعنت اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر خالی ہو، اور ٹی وی کے اوپر یہی ساری خرافات دکھائی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے، بس دیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے، سننے سے آدمی سیکھتا ہے، پڑھنے سے آدمی سیکھتا ہے، اور سننا زیادہ آسان ہے بنسبت پڑھنے کے، دیکھنا آسان ہے بنسبت پڑھنے کے۔ تو ٹی وی پہ دیکھتے آدمی، وہاں پہ ننگی عورتیں ننگے مرد، انگریز عورتیں انگریز مرد، ہندو عورتیں ہندو مرد، وہ ننگی اور ان کا لباس پوشاک غیر شرعی، انداز گفتگو خلاف شرع، رہن سہن ان کا بالکل اسلام سے الٹ، ساری باتیں خلاف اسلام۔ تو جب آدمی رات دن وہی دیکھے گا، رات دن وہی پڑھے گا اور رات دن وہی سنے گا، تو پھر وہی اثر آ رہا ہے۔ اس لیے آج دنیا میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر ان کافروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، فاسقات کی، فاجرات کی، آوارہ عورتوں کی مشابہت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روح کے ذریعے آخر میں یہ فرمانا چاہتے ہیں، بھئی تم اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی دین کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو۔ اللہ اس کے رسول نے جو تم کو حکم دیا بس اسے بجا لاؤ، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اپنے آپ کو کافروں کے مشابہت سے دور رکھو۔ اور دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تیتر بٹیر والا معاملہ نہیں ہونے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، بھئی یا تو تیتر بن جاؤ یا بٹیر بن جاؤ، پورا ایک ہی بنو۔ اب آدھے تو مسلمان ایمان کی وجہ سے، کچھ اعمال کی وجہ سے، اور آدھے کافروں کے مشابہ ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ تو یہ روح بڑی اہم ہے بھائی، اس لیے ہم کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے گھر کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر میں یہ خرابیاں تو نہیں آ رہی ہیں، ہماری بچیاں باریک اور کپڑے پہن رہی ہوں یا چست پاجامہ پہن رہی ہوں تو فوراً منع کریں۔ ڈھیلا ڈھالی شلوار، ڈھیلی ڈھالی قمیض ہونی چاہیے، گرمیوں کے اندر پوری آستین والی اندر شمیز ہونی چاہیے، تاکہ ستر پوشی بھی ہو اور گرمی سے بھی بچاؤ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت نے ایک روایت بیان فرمائی ہے
جو آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے انداز سے بچنے کا کہاں تک حکم دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھو۔ قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھو، یعنی صحیح پڑھو اور بلا تکلف پڑھو، اور اپنے آپ کو اہل عشق یعنی گانے والوں کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے میں بھی غیر قوموں اور بے دین لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اندازہ لگاؤ، قرآن شریف پڑھنا تو عین عبادت ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس کا تو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا تو سننا بھی عبادت ہے، اس کا تو سمجھنا بھی عبادت ہے، جیسے کہ اس پر عمل کرنا تو ہے ہی عبادت، سراپا عبادت، بلکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس میں بھی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا لب و لہجہ عرب کے لب و لہجے کے مطابق رکھو، اور 3 قسم کے لوگوں کے طرز پر پڑھنے سے بچنے کا حکم دیا۔ ایک تو یہ قرآن شریف گانے کے انداز میں مت پڑھو، کہ گانا بجانا یہ دنیاوی عشق و محبت کا طریقہ ہے، جنسی تقاضوں کو ابھارنے کا ڈھنگ ہے، ان کے طرز پر قرآن شریف کو نہیں پڑھو، اور ایسے یہودیوں کے طریقے سے نہ پڑھو، عیسائیوں کے طریقے سے نہ پڑھو، ان کے لہجے سے مت پڑھو۔ عیسائیوں کا الگ لہجہ ہے، یہودیوں کا الگ لہجہ ہے، گانے کی طرز بالکل الگ ہے۔ تینوں قسم کی نقل اتارنے سے اور ان کی سی مشابہت قرآن شریف پڑھنے میں اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اہل عرب کے لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا تکلف تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض اہل عرب بہت کھینچ کھینچ کر پڑھتے ہیں اور لمبے لمبے سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بڑا تکلف کرتے ہیں، کہیں ہاتھ کانوں پہ لگاتے ہیں اور پھر بڑی تیز آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کے لہجے میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے بلا تکلف پڑھو۔ کہیں بھی قرآن شریف کے پڑھنے میں آواز بنانے کی ضرورت نہیں، آواز بنانے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ فی البدی اور فطری طور پر ہر انسان کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اہل عرب اسی طریقے سے پڑھتے تھے قرآن شریف، وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تصنع نہیں کرتے تھے، بناوٹ نہیں کرتے تھے، آواز کو بناتے نہیں تھے، بلا تکلف قرآن شریف پڑھتے تھے وہ، اور وہ بلا تکلف پڑھنے کی بات ہی اور ہے کہ 1000 لہجے بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بلا تکلف جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ آسانی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اثر بھی ہوتا ہے، طبیعت بھی اسے زیادہ قبول کرتی ہے، سننے میں بھی لطف آتا ہے، اور جہاں تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی اور کسی اور کی نقل اتارے گا تو اس میں تکلف بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی۔ وقتی طور پر تو سننے میں مزہ آئے گا لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو بے تکلف قرآن شریف کی تلاوت کا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ کہ تجوید کے مطابق ہو، لہذا خلاف تجوید آدمی آواز کو بنا بنا کر پڑھے تو وہ تو ہے ہی غلط اور موجب گناہ، کیونکہ تجوید سے قرآن شریف پڑھنا بلا شبہ واجب ہے، چاہے کوئی لہجہ بنے یا نہ بنے، بالکل ہی چاہے سادہ پڑھے آدمی، لیکن اگر تجوید سے پڑھتا ہے تو واجب ادا ہو رہا ہے۔ آگے خوش الہانی وہ مستحب ہے،
اور خوش الحانی کا مطلب یہ ہے کہ بلا تکلف جو خوش الحانی ہو سکے وہ کرو، اور یہ مستحب ہے. تو مستحب بھی اپنی جگہ پر قابل اختیار ہے، قابل عمل ہے، وہ کرنا چاہیے. تو عرب کے لہجے میں پڑھنے کا مطلب ہے دو باتیں. ایک تو تجوید کے مطابق صحیح صحیح پڑھے، دوسرے بلا تکلف پڑھے، اس میں کوئی تصنع بناوٹ نہ کرنی پڑے. لہذا جو قاری تصنع کرتے ہیں، بناوٹ کا اختیار کرتے ہیں، اس سے بچے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جس قدر بھی خوش الحانی ہو سکے بہتر ہے، نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ مستحب ایسے ہی ہوتا ہے. اور تین لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. کہ خوش الحانی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی خدا نخواستہ قرآن شریف پڑھنے میں گانے کی آواز بنائے. جیسے گانا گاتے ہیں، اس میں کبھی آواز کو اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی کھینچتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. تو ان کا ایک الگ طرز ہے جو مشہور و معروف ہے. وہ گانے والوں کا اپنا طرز ہے، وہ ان کا ایک الگ فن ہے، اس کے مطابق وہ اپنی آواز کو بناتے ہیں. قرآن شریف پڑھنے کا فن الگ ہے، اس کے اصول و قواعد الگ ہے جو تجوید کے اندر بتائے اور سکھائے جاتے ہیں. اور اس سے جب آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے تو اگر استاد صحیح ہے تو پھر بلا تکلف وہ پڑھنا سکھاتا ہے، تجوید کے مطابق سکھاتا ہے، اور اسی سے اس کے اندر قدرتی اور طبعی لہجہ ایسا بنتا ہے کہ جو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اس میں اثر ہوتا ہے. تو صحیح بھی پڑھے اور بلا تکلف بھی پڑھے، یہ مطلب ہے اہل عرب کے مطابق اور ان کے لہجے میں پڑھنے کا. یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بہت بڑے قاری کسی نقل آدمی اتارے. نقل اتارنا مراد نہیں ہے، صحیح پڑھنا اور بلا تکلف پڑھنا مراد ہے. اور گانے بجانے کی طرز ہرگز قرآن شریف میں نہیں آنی چاہیے. جیسے کہ آج کل بعض لوگ نعتوں کے اندر بھی گانے والوں کی سی طرز اختیار کر لیتے ہیں، نظموں کے اندر بھی گانے والوں کا سا ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں. حمد باری کے اندر بھی بعض لوگ ایسا انداز اختیار کر دیتے ہیں گانا گا رہے ہو. اس میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جو گانا ہے وہ تو خود گناہ ہے. ایک حدیث میں آیا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جس پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. دو آوازیں ایسی ہیں جس میں دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. ایک گانے باجے کی آواز اور ایک کسی کے انتقال پر مصنوعی رونے کی آواز، نیاحہ کی آواز. تو پہلے زمانے میں کسی کے انتقال پر رونے والی عورتیں ہوتی تھیں جو مصنوعی رونا روتی تھی. تو اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو انہیں بلاتی تھی تاکہ اپنے ابا کے انتقال پر، اپنے بیٹے کے انتقال پر اب کوئی تو روئے. اور گھر والوں کو رونا نہیں آ رہا تو کہیں بدنامی ہو جائے گی برادری کے اندر کہ یہ تو اپنے باپ کے مرنے کے انتظار میں تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، روئی بھی نہیں. تو وہ نائحہ کو بلاتے تھے اور وہ آ کر کے پھر ایسی روتی کہ سب کو رلا دیتی تھی. تو ایسے رونے کے اوپر لعنت آئی ہے. تو رنج و غم کے موقع پر رونے کی آواز پر اور خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو دنیا میں گانا گائے گا یا گانا سنے گا، جنت کے اندر وہ روحانیون کی حمد و ثنا اور تلاوت نہیں سن سکے گا، اس سے محروم ہو جائے گا وہ. تو یہ تو گانا تو خود گناہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو زنا کا منتر ہے، یہ اللہ بچائے، گانا زنا کا منتر ہے یہ. لہذا گانے کی سی آواز کا قرآن شریف سے کیا تعلق، ذکر سے کیا تعلق. لہذا گانے باجے کی سی طرز بھی اپنے تلاوت میں ہرگز نہ ہونی چاہیے. اور ایسے ہی یہودیوں کا پڑھنے کا طرز الگ ہے، عیسائیوں کا طرز الگ ہے. یہ لوگ بھی اپنے توریت زبور کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک خاص طرز ہے ان کا جو آپ کبھی گرجا میں جا کے دیکھیں گے صبح فجر کے بعد تو یہ وہاں پہ اپنی انجیل اور زبور پڑھا کرتے ہیں. اور عجیب سی ان کی آواز ہوتی ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بس آواز ایک ترنم کے ساتھ سنائی دیتی ہے. تو ایسی آواز بھی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے قرآن شریف میں تو ایک حرف الگ الگ، ایک لفظ الگ الگ
حروف کو مخارج سے ادا کرنا اور ان کی صفات کو ادا کرنا، پھر غنہ اخفا اظہار کرنا، یہ اور چیز ہے. ان کی تلاوت کا انداز بے ڈھب الگ ہے. لہذا ہماری قرآن شریف کی تلاوت میں نہ تو یہودیوں کی طرز ہونی چاہیے نہ عیسائیوں کی طرز ہونی چاہیے، دونوں سے بچنا چاہیے. تو دیکھو، اندازہ کرو کہ قرآن شریف کی تلاوت میں بھی حضور نے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا، تو پھر باقی کیا چیز رہ گئی؟ باقی چیزوں میں تو اور زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اور شو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 4 مشابہتیں ہیں. مشابہت کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو کافروں کے ساتھ مشابہت، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی ناجائز ہے. دوسرے فاسق و فاجروں کی مشابہت، فساق و فجار کی مشابہت، یہ بھی ممنوع ہے. تیسرے مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت، عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت. 2 قسمیں یہ ہو گئیں، 4 قسموں کی ممانعت ہے. اب یہ عورتوں اور مردوں کی مشابہت کے بارے میں حضرت نے ایک حدیث یہاں بیان فرمائی ہے، وہ سن لیں. اس کا عنوان ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت. ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ام سعید جو ابو جہل کی بیٹی تھی، ام سعید جو ابو جہل کی بیٹی تھی، اس کو دیکھا کہ وہ اپنے گلے میں ایک کمان لٹکائے ہوئے ہے. کمان، تیر کمان، ایک کمان لٹکائے ہوئے اور مردوں کی چال چل رہی ہے. اب دیکھو، مردوں کی مشابہت اختیار کر لی نا اس نے. بھائی کمان لٹکانا یہ بھی تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے. پھر مردوں کی چال چلنا یہ بھی اس نے اختیار کیا. تو عبداللہ نے یہ کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ ابو جہل کی بیٹی ام سعید ہے. یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے. وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یا مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. تو دیکھو، اس میں دونوں کی ممانعت آ گئی. یعنی مردوں عورت کو اس طرح لباس پوشاک پہننا یا اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا جیسے وہ دور سے مرد معلوم ہو، غلط ہے، گناہ ہے. یا مرد اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ جیسے کوئی عورت ہوتی ہے اور دور سے عورت معلوم ہو. جیسے آپ نے دیکھو کہ کوئی مرد ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ باقاعدہ اس کی چٹیاں ہوتی ہے، باقاعدہ چٹیاں ہوتی ہے، اور اس کا چلنے کا، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی عورتوں کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ مرد ہو کر اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے. بہرحال یہ چاروں مشابہتیں ہمارے دین کے اندر ممنوع. ایک مشابہت جائز ہے، وہ مشابہت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے متبع سنت، متبع شریعت، علماء، صلحاء، اولیاء کی مشابہت اختیار کرے. تشبہ بالاولیاء والصلحاء یہ مطلوب ہے. اس لیے کہ جو متبع سنت ہوتے ہیں، متبع شریعت ہوتے ہیں، تو ان کے لباس بھی اور ان کا طرز زندگی بھی، طرز عمل بھی سارا دین کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے. ان کا لباس بھی سنت کے مطابق، وضاقتہ بھی ان کی سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو آسانی کے لیے ہم ان کا سا لباس، پوشاک اختیار کر سکتے ہیں. تو انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین، علماء حق جو متبع سنت، متبع شریعت ہوں، ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے. مردوں کا لباس بھی اور عورتوں کا لباس بھی. اسلام نے اس سلسلے میں جو اصول بیان فرمایا ان کے مطابق ہونا چاہیے. اصل میں ہمارے دین میں اس قدر جامعیت ہے
اور ہمارے دین کے اندر اس قدر دور اندیشی پیش نظر ہے کہ ہمارے دین میں ایک خاص رنگ یا ایک خاص وضع کا لباس مقرر نہیں ہے کہ بس سارے دنیا کے مسلمان بس ایک ہی طرز کا لباس پہنے، جیسے وردی ہوتی ہے۔ اب وردی جو ہوتی ہے، چاہے فوج کی وردی ہو چاہے کسی اور محکمے کی وردی ہو، سب کی ایک جیسی ہوگی۔ تو وردی نہیں ہے ہمارے دین میں، نہ مردوں کی وردی ہے نہ عورتوں کی وردی ہے کہ سب کو رنگ بھی ایک ہو، اس کی بناوٹ بھی ایک ہو، اس کی سلائی بھی ایک جیسی ہو، اور اس کی ہر چیز یکساں ہو، دور سے پتہ چلے بس یہ وہ ہے۔ جیسے فوجی آ جائے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا بھائی یہ فوجی آدمی ہے، بھائی یہ پولیس والا ہے، بھائی یہ رینجرز والے ہیں، سب کا لباس الگ الگ ہے، سب کے الگ الگ وردی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ مسلمان تو ساری دنیا کے اندر ہیں، اور پھر قیامت تک یہ سب رہیں گے دنیا کے اندر۔ جب رہیں گے تو کہیں گرمی ہے کہیں سردی ہے، پھر گرمی سردی کی بھی درجات ہیں۔ تو اگر ایک ہی وردی ہوتی، ایک ہی کپڑا ہوتا، ایک ہی رنگ ہوتا، کتنی مشکل ہو جاتی، دشواری ہو جاتی۔ ہمارا دین ایسا آسان اور ایسا جامع اور ایسا اس میں دور اندیشی کا خیال رکھا کہ وردی نہیں بتائی شریعت نے، بھئی اس وردی کا لباس پہننا ہے مسلمانوں کو، ورنہ اور کوئی نہیں پہنا جائے گا۔ اصول بتلا دیے کہ یہ اصول ہے شریعت کے، اور یہ اصول ہے قرآن و حدیث سے ماخوذ، بس تمہارا لباس ان اصولوں کے تحت ہونا چاہیے۔ اب چاہے وہ چوغا پہن لو، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، کرتا پہن لو چاہے وہ بغیر کلی کا ہو یا کلی والا ہو، یا قمیض نما یا بغیر قمیض نما ہو، کالا ہو پیلا ہو نیلا ہو ہرا ہو سفید ہو، جیسا چاہے کرو، سفید اچھا ہے، سفید پہنو تو بہتر ہے، ورنہ لال بھی کی بھی گنجائش۔ ایسی عورتوں کا بھی ان کی کوئی خاص وردی شریعت نے مقرر نہیں کی کہ بس عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں بس ایسا لباس پہن سکتی ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں پہن سکتی، تو پریشانی ہو جاتی، دشواری ہو جاتی، تنگی ہو جاتی۔ اب ہر دنیا میں اور ہر خطے میں رہنے والے مسلمان وہاں کے موسم کے اعتبار سے، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، وہاں کے آب و ہوا کے اعتبار سے ہر ایک کا لباس ایک دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے، اور وہ ان اصولوں کے مطابق ہوگا جو ہمارے دین میں بتلائے گئے ہیں، بس وہ اسلامی لباس کہلائے گا۔ اس میں اب آسانی ہوگی، سہولت ہو گئی۔ بس جس کی طرف میں متوجہ کرتا آیا ہوں کہ بھئی شلوار مردوں کی ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے، عورتوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، اور اس کے اندر سطر پوشی پوری ہونی چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے، چست نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ یہ وہی اصول ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا لباس وہ ہوگا مصنون لباس ہوگا، وہ ہمارا شرعی لباس ہوگا جو شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ ممنوع ہوگا۔ وہ ممنوع، پھر اگر اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہوگی تو یہ الگ اس کے اندر ممانعت کی وجہ آ جائے گی، جس کی وجہ سے ایسا لباس پہننے والا اور استعمال کرنے والا گنہگار ہوگا۔ تو دیکھو قرآن شریف کی تلاوت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا، فاسقوں فاجروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا۔ جب یہ بات ہے تو بس ہمیں چاہیے کہ بس ہم اس حکم کو بھی اپنے دل میں اتاریں، اپنے عمل میں لائیں۔ ہمارے لباس پوشاک میں نہ مردوں کی مشابہت عورتوں کے لباس میں آئے، نہ عورتوں کے لباس میں مردوں کی مشابہت آئے، اور کسی طرح بھی ہماری کافروں کی مشابہت آنے نہ پائے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com